صفحہ نمبر 251 آیت نمبر 90 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ اللہ منع فرماتے ہیں بے حیائی والے کاموں سے، اللہ منع فرماتے ہیں گناہ والی باتوں سے، اللہ منع فرماتے ہیں زیادتی کرنے سے۔ اللہ تمہیں واعظ کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، مت توڑو اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے اللہ کی ذات کو اس کا ضامن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ مت ہو جاؤ مانند اس عورت کے جو توڑ دیتی اپنے سود کو بعد پکا کرنے کے ٹکڑے ٹکڑے۔ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ، یہ کہ ہو جائے ایک جماعت زیادہ مال والی دوسری سے۔ بے شک اللہ تمہیں آزماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تمہارے، اللہ بیان کریں گے تمہارے لیے قیامت کے دن وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ نحل اس کا یہ 13واں رکوع ہے جس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے کہ یہ کام کرو اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ گزشتہ دروس کے اندر اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا، کئی دن تذکرہ ہوا، عدل کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے اور اپنے قریبیوں کو دینا اس کا کیا مطلب ہے۔ فحاشی سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کے بارے میں تذکرہ ہوا، منکر گناہ سے اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا اس کا تذکرہ ہوا، اور بغض زیادتی کرنا اس سے جو منع فرمایا اس کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو واعظ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے، اور کہا کہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس کے بارے میں بھی تفصیل ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو۔ اس کی تفصیل ہوئی تھی۔ اللہ سے وعدہ کرنا مقصد اللہ تعالیٰ نے جن وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں یہ کہا ہے اور ان وعدوں کو پورا کرو، یہ دین اور اسلام کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی
اور آپ نے وعدے کا پورا کرنا، عہد کا پورا کرنا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کا وعدہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ بیان فرمائی کہ قسمیں کھانے کے بعد اس کو مت توڑو۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ عرب میں ایک عورت تھی، سود بناتی تھی، اور جب سود کاٹ لیتی پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو اور قسم کھاتے ہو اور پھر اس قسم کو توڑ دو تو پھر تمہاری بھی اس عورت جیسی حالت ہے۔ قسم کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ قسم کھانا یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسمیں کھاتے ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات میں جب اختلافات کا سلسلہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی، جو کسی کے خلاف دعویٰ کرے اس کو چاہیے کہ وہ گواہ لائے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے اس کے ذمے پھر یہ ہے کہ وہ قسم کھائے۔ پھر میں نے بیان کیا تھا قسم سلسلے کے اندر جو ہمارے ہاں مسجد کے اندر آنا، پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سر پر اٹھانا، یا پیسوں کا معاملہ ہے تو قرآن مجید پر رکھ دینا اور یہ کہنا کہ میں نے قرآن پر پیسے رکھ دیے، اب تمہارا جی چاہتا ہے تو اٹھا لو، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ قسم کے بارے میں تفصیل بیان کی، قسم اللہ کی ہے، قسم اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہے، جو کہا جاتا ہے مجھے پیر کی قسم ہے، مجھے اولاد کی قسم ہے، مجھے باپ اور ماں کی قسم ہے، یہ قسمیں کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ قسم اللہ تعالیٰ کی ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے رحیم کی قسم ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کر دیا، مجھے جبار کی قسم ہے، مجھے قہار کی قسم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قسم کھاتے تو یہ فرماتے والذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ کے اندر میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کسی بات کو بیان کرتے۔ میں نے قسم کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اس کی 3 قسم ہے، ایک کو لغو کہا جاتا ہے، اور ایک کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اور ایک کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں قسم کو قسم بھی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کو یمین کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان کے اندر اردو اور پنجابی میں اس کو قسم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر قسم لے کر لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں جس کے اندر آپ کی تشریف آوری ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس زمانے میں جس میں آپ رہتے ہیں، مجھے قسم ہے آپ کی عمر کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے بارے میں کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا۔ ہاں جو بندے کریں گے ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جو قسم جس کو لغو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بے سوچے قسم کھا دیتا ہے، بات بات پر قسم کھاتا ہے اور اس کا کوئی دھیان اور خیال نہیں ہوتا۔ معاملات کے اندر اور کام کاج کے اندر قسم کو داخل کرنا اور بات بات پر قسم کھانا یہ لغویات میں سے شمار ہوتا ہے، اور ایسی قسم کو لغو کہا جاتا ہے۔ ایک وہ قسم ہے گزشتہ زمانے میں، زمانہ جو گزرا ہے اس زمانے کے اندر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا کسی آدمی کو معاملہ تھا، اس کو پیسے دینے تھے اور کہنے لگا جی میں وہاں پر انتظار کرتا رہا، حالانکہ کوئی انتظار نہیں تھا، یاد بھی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو یمین لغو کا غموس کہا جاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اس پر وعید ہے، اپنے کو اس قسم سے بھی بچانا چاہیے، لیکن اس قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس کو اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سورۃ انعام کے اندر
7ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو لباس پہنا دو، اور یا روزے رکھ لو 3، یا یہ کہ غلام آزاد کر دو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کفارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس یمین کو یا اس قسم کو یہ یمین منعقدہ کہا جاتا ہے آئندہ زمانے کے لحاظ سے۔ جھوٹی قسم کھانا، ایک حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، ولا یکلمہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تکرار کیا اور 3 دفعہ کہا، اور میں نے یہ کہا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، وہ تو برباد ہو گئے اور تباہ ہو گئے، کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ان میں سے مسبل ہے، اپنی پتلون کو، تہمد کو، سلوار کو غرور اور تکبر کے لیے اور اپنے کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کو مسبل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ المنان، کسی سے نیکی کرتا ہے اور پھر بعد میں اس کو یاد رکھتا ہے اور موقع ملے تو اس کو جتلاتا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی اور یہ احسان کیا۔ اور پھر فرمایا کہ المنفق سلعتا بالحلف الکاذب، تیسرا وہ ہے جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے سامان کو فروخت کرنے والا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا جو اللہ سے وعدہ کیا ہے جب وعدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جب قسموں کو تم نے کھا لیا اور پکا کر لیا اور اس کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ کی ذات کو تم نے اس پر ضامن بنایا ہے۔ سنو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ کے علم کے اندر ہیں، وہاں پر کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پھر قسم کے بارے میں قرآن نے تفصیل بیان کی، انشاءاللہ کل تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب کر، جس جس بیماری اور تکلیف میں ہیں، گھٹنوں کی تکلیف ہے، ٹخنے کا مسئلہ ہے، جگر دل کا عارضہ ہے، کینسر کی بیماری ہے، موسمی بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، وبا اور بیماری سے اللہ بچا لے، اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، خوشی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرما، دعائیں ہماری قبول فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا